السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا جی، یہ میری ویڈیو ہے پرسوں کی، اور یہ تقریباً 2 دن پہلے ہی میں نے بنائی تھی، کلپس لیے تھے، تو میں نے کہا چلیں ابھی میں یہ اپلوڈ کرتی ہوں تو آپ کے ساتھ تھوڑا سا شیئر کرتی ہوں کہ یہاں پہ جی میں اور میرا بیٹا ہم دونوں جا رہے تھے۔ سارے جتنے بھی میری جتنی فرینڈس تھیں وہ سب جا چکی ہوئی تھیں، دل ہمارا اتنا اداس تھا کہ بہت زیادہ۔ اور میری ایک اور فرینڈ آئی تھی لنڈن سے، ان کا نام ہے روبی، اور میں ان کو ملنے کے لیے جا رہی تھی، اور بلکہ 3-4 دن سے ایسے تھا کہ لگاتار پروگرام بنا رہے تھے پر بن نہیں پا رہا تھا، کیونکہ باقی میری لندن والی اور پاکستان والی ساری فرینڈس یہاں پہ تھیں۔ تو میں نے یہی سوچا کہ جتنا ٹائم ان کے ساتھ گزار سکتی ہوں گزار لوں، اس کے بعد پھر میں اکیلی ہوں گی تو پھر روبی کے پاس ہی ہوں گی اور وہی میرے ساتھ ہوگی۔ تو پھر یہ تھا کہ یہاں پہ ہم آئے تھے حرم کی سائڈ پہ، ہم لوگوں نے کلاک ٹاور کے نیچے ٹائم دیا تھا کہ آپس میں ہم وہاں پہ ایک دوسرے کو مل لیں گے، اور مجھے لگتا ہے کہ میری یہ ملاقات روبی کے ساتھ تقریباً 10-12 سال کے بعد ہو رہی تھی، اور کافی ٹائم کے بعد۔ پر آپ یقین کریں کہ یہاں پہ آئی ہوں نا تو واقعی میں کہ اتنے پیارے، اتنے اچھے، اتنے مخلص لوگ اور مخلص دوست، اسپیشلی دوست میں کہوں گی جو آپ کے بہت زیادہ پیار کرنے والے جو ہوتے ہیں نا، وہ بڑھ کے آپ کو مل جاتے ہیں۔ ہماری روبی سے ملاقات ہوئی، پھر ہم لوگوں نے کیا کیا وہاں پہ، کیونکہ روزہ تھا ہمارا، میں تھی، میرا بیٹا تھا اور روبی تھی، ہم لوگوں نے یہاں پہ آ کے حرم کے سب سے اوپر ٹاپ پہ بیٹھ کے یہاں پہ ہم نے افطاری کی۔ افطاری میں ہم نے، آپ دیکھ لیں، جس طرح ایپل رکھے، مینگو اور واٹر میلن تھا ساتھ، ہم لوگوں نے وہ جو ان کی ڈرنکس ہوتی ہیں وہ لیں، پانی لیا، اور ہم لوگوں نے کھایا پیا، اور یہاں پہ یہ طواف چل رہا تھا۔ یہ اوپر جو ٹاپ پہ طواف ہے نا، یہ بہت لمبا چکر اس کا ہوتا ہے، اور جو اس کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے نا، وہ لاسٹ چکر جو آپ کو شاید گاڑیاں نظر آ رہی ہوں، تو وہاں پہ گاڑیاں چلتی ہیں، اور یہاں پہ ویل چیئر بھی ہے، لوگ بھی ہیں، اور یہ آپ دیکھیں مغرب کا ٹائم تھا، یہاں پہ ہم نے افطاری کی، اتنا خوبصورت سب کچھ نظر آ رہا تھا نا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ تو بس جی ہم نے مغرب کی نماز پڑھی وہاں پہ، پڑھنے کے بعد پھر ہم لوگوں نے نا عبایا خریدنا تھا، یہ میری فرینڈ تھی روبی، اور اس نے یہاں سے عبایا لینا تھا، تو ہم اس طرح ڈیفرنٹ شاپس پہ آئے، وہاں سے جا کے عبایا دیکھا، پسند کیا، وہ لیا۔ اس کے بعد میرا بیٹا پرفیومز کی شاپ پہ آ گیا، اس نے یہاں سے پرفیوم وغیرہ لینے تھے، اور بہت ہی کہہ لیں کہ یہاں پہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے گھر آنے کی اپنی خوشی ہوتی ہے، اور اوپر سے یہ ہے کہ بچوں کو سب کو ظاہری بات ہے کہ شاپنگ بھی ضروری ہوتی ہے، سب کچھ لینا بھی ہوتا ہے، کسی نہ کسی کے لیے کچھ نہ کچھ تو گفٹ آپ کو لینا ہوتا ہی ہے۔ بس جی ہم نے پھر اس کے بعد کچھ تھوڑی بہت شاپنگ کی، شاپنگ کرنے کے بعد پھر ہم نے عشاء پڑھی وہاں پہ، عشاء پڑھنے کے بعد پھر ہم نے کہا کہ سحری بھی ہم نے آج یہیں پہ ہی کرنی ہے۔ تو یہ صبح کا ٹائم ہو چکا ہوا تھا، اور یہاں پہ ہم لوگوں نے آ کے مندی لی، ان کی بہت ہی مزے کی مندی تھی، اور بہت مزہ آیا۔ ایک پورشن ہم نے مندی کا لے لیا، اور ساتھ ہم لوگوں نے پاکستانی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگوں کے دماغ میں وہ پراٹھا، آملیٹ اور یہ چیزیں گھسی ہوتی ہیں، تو یہی ہو رہا تھا روبی کو بھی اور بیٹے کو بھی کہ چلو جی وہ بھی ساتھ لیتی ہیں، بس ہم نے یہ پراٹھے لیے، ساتھ آملیٹ، اور اس پراٹھے کے نا اندر ساری آملیٹ کی فلنگ تھی جو بھی تھا نا۔ اگر پاکستان جاؤں گی نا پھر میں بناؤں گی، پھر میں آپ لوگوں کو ساتھ شیئر کروں گی کہ یہ کیسے بنا تھا، اچھا مزے کا تھا، مجھے تو خیر بہت اچھا لگا۔ اور بس پھر اس کے ساتھ ہم نے چائے لی اور کوئی کوک، اسپرائٹ، یہ چیزیں لیں، کھا پی کے ہم لوگوں نے اپنی سحری کی۔ سحری ماشاءاللہ ہماری بہت اچھی ہوگی، اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہم جتنا بھی سوچ لینا یہاں پہ آ کے تھکاوٹ ضرور ہوتی ہے، پر اگر ہم اپنے دل اور دماغ میں سوار کر لیں گے نا کہ تھکاوٹ ہے، تو پھر آپ یہاں آ کے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے اپنے دل کو مضبوط کرنا ہے، تھکاوٹ کو بالکل اپنے پاس آنے نہیں نہ دینا، تو آپ جتنا چل سکتے ہیں، جتنا پھر سکتے ہیں آپ پھریں۔ اور رہی بات باہر نکلنے کی، خالی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے 24 گھنٹے عبادت کی، یہ ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور باقی وہی ہے کہ ساتھ ساتھ سارے کام بھی ہوتے رہے، شاپنگ بھی ہوتی رہی، گھومتے پھرتے بھی رہے، کھایا پیا بھی، جو بھی ٹائم ہمارا گزر رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میں یقین کریں کہ آپ کو بتاؤں بہت اچھا گزر ہے۔ یہ کہتے ہیں نا کہ ایک خواب اور خیال میں بھی نہیں ہوتا، پر یہاں پہ آ کے نا ایک دنیا، ایک الگ ہی دنیا، اور لوگوں کا آپ رش دیکھیں، ابھی یہ رمضان ہے اور یہاں پہ آپ سوچیں کہ حج کے دوران یہاں پہ کیا ہوتا ہوگا۔ حج کا ثواب مجھے لگتا ہے کہ شاید ادھر سے ڈبل سے ٹرپل ہی لوگ ہوتے ہوں گے۔ اور بس جی ہم لوگوں نے یہاں سے پھر جس ٹائم اپنا سحری کر لی،
وہاں سے ہم نکل رہے تھے تو ہم نے راستے میں سے فروٹ لیا. فروٹ میں ہم نے نا یہاں سے صرف کہہ لیں یہ کنو فروٹر نہیں ہوتے مالٹے، بس وہی لیے کہ ذرا تھوڑا سا یہ کھائیں، اور پھر ہم اپنے ہوٹل کی طرف چل پڑے تھے. یہ اب نیکسٹ ڈے جو تھا نا روزہ رکھنے کے بعد، یہ تقریباً 11 بجے کا ٹائم تھا، اور میں اور میری فرینڈ ہم دونوں آج عمرے کے لیے جا رہے تھے. ہم سب سے پہلے یہاں پہ عائشہ مسجد جانا پڑتا ہے، وہاں پہ آپ کو نفل ادا کرنے پڑتے ہیں، تو وہاں پہ تقریباً کہہ لو ہم لوگوں نے کوئی 6 نفل پڑھے. تو بس اس کے بعد پھر ہم لوگ وہاں سے، کیونکہ ہم جاتے ہوئے کیب کروا کے گئے تھے اور واپسی پہ پھر یہ تھا ہم لوگوں نے کیب کروا لی. وہ اور میں ہم دونوں تھے. ہم نے کہا تھا کہ ہم کوشش پوری کریں گے کہ ہمارا یہ والا عمرہ بھی اللہ تعالیٰ کرے گا کہ ہمارا روزے سے پہلے کمپلیٹ ہو جائے. بس ایسے ہی ہوا. پھر اس کے بعد جی خیر سے ہم لوگوں نے اپنا یہاں پہ کیا اس کا نام ہے جی عائشہ مسجد کے بعد پھر ہم جب واپس آئے تو ادھر حرم میں یہ حال تھا کہ بہت رش ہو چکا ہوا تھا. کافی رش تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، اور گرمی اس ٹائم بہت زیادہ تھی. یہ کل کی ویڈیو میں جو آپ کو دکھا رہی ہوں یہ ساری کل کی ویڈیو ہے. اور اتنا رش تھا اتنا رش تھا، پر مجھے صرف یہی تھا کہ ہم نے نیچے جا کے نا خانہ کعبہ کے پاس وہیں پہ ہی ہم لوگوں نے طواف کرنا ہے. اور وہ جو مزہ ہوتا ہے نا وہ آپ کو میں بیان نہیں کر سکتی. اب یہ سارا میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ اب ہم نیچے والی سائڈ پہ آ رہے ہیں. کئی لوگ فرسٹ فلور پہ طواف کرتے ہیں، کئی سیکنڈ پہ، کئی تھرڈ پہ، جیسے جیسے سب کو جگہ ملتی ہے، کیونکہ انہوں نے نا پھر راستے یہ بند کر دیتے ہیں. اتنا زیادہ رش ہو جاتا ہے کہ وہاں پہ پاؤں رکھنے کی جگہ ہی نہیں ہوتی. کیونکہ 2-3 دن پہلے جب میں یہاں پہ آئی طواف کے لیے تو ہم نیچے نہیں جا سکتے تھے. تو میں نے کہا کہ جب نیچے جانے کا فائدہ نہیں ہے تو پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اگلے دن آ کے کریں. تو یقین کریں یہاں سے جو خانہ کعبہ دیکھنے کا منظر ہے نا بھئی وہ بھی میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی. اور رش آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے. آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ جب پہلے دن کا عمرہ تھا نا اس کا بھی ایک اپنی خوشی اور اپنا مزہ تھا، اور آج خیر سے یہ میرا چوتھا عمرہ تھا. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، میں جتنا شکر ادا کروں. کب میں یہاں پہ آئی ہوں میری آ طبیعت بہت بیچ میں خراب رہی ہے، بہت زیادہ بھی رہی ہے، پر اللہ تعالیٰ پھر بھی اتنی ہمت دیتے ہیں اتنی ہمت دیتے ہیں نا کہ میں آپ کو بتاؤں ہم سوچ بھی نہیں سکتے. میں نے کبھی نہیں سوچا تھا. میں آپ کو اپنا بتاؤں کہ مجھے لگتا ہے یہ ایک سارا خواب ہے جو میں جیسے دیکھ رہی ہوں، اور اس طرح اللہ کے اتنے قریب اتنے پاس، اور یہ سب کچھ آپ کو میں بیان نہیں کر سکتی. تو بہرحال میں یہی بات کروں گی کہ ہم اتنا چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اب میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں نہیں بھاگ رہی، ہر کسی کو اپنے ٹائم پہ ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے، پسند ہوتی ہے، اور ہر کوئی اچھا چاہتا ہے کہ اچھا کھائے، اچھا پہنے، اچھا سب کچھ یوز کرے. پر جب ہم یہاں پہ آتے ہیں نا تو یہاں پہ آ کے نا ایک علیحدہ دنیا ہے. یقین کریں دنیا کے کس کس کونے سے لوگ نہیں آئے ہوتے، پتہ نہیں کس کس نسل کے سچی لوگ ہیں، اور سب اپنا اللہ تعالیٰ کی طرف اتنے مگن ہیں، اتنے مست ہیں، کسی کو کسی کی فکر ہی نہیں ہے. نہ گھر کی ٹینشن ہے، نہ کسی کام کی ٹینشن ہے. صرف بس ان کو یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جتنی عبادت کر سکتے ہیں کریں. اور میں آپ کو بتاؤں جتنی ہم عبادت کرتے ہیں نا یقین کریں تھکاوٹ اتنی ہٹتی جاتی ہے. عمرے کے بعد تھوڑا سا ذرا فیل ضرور ہوتا ہے پر اتنا نہیں. ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ میرا چکر تھوڑا لمبا جا رہا تھا کیونکہ میرا کیمرہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ دور ہے. جیسے جیسے مجھے موقع مل رہا تھا نا اتنا ہی ہم خانہ کعبہ کے قریب آ رہے تھے. میں نے یہاں پہ بلکہ آ کے تھوڑی سی لائیو بھی آپ لوگوں کو دکھانے کی کوشش کی. مجھے نہیں پتا کسی نے دیکھا یا نہیں دیکھا، کوئی اس نے میرے ساتھ تھا کہ نہیں، پر میری کوشش تھی کہ میں آپ کو خانہ کعبہ لائیو بھی دکھا سکوں. تو یہ اب نماز کا ٹائم ہو گیا. پھر جتنے آدمی تھے وہ سارے آگے نماز پڑھنے لگ گئے اور ہم لوگ سب بالکل سائڈ پہ ہو گئے ہوئے تھے. پر میں نے بھی اللہ کا شکر ہے کہ نماز یہیں پہ ہی پڑھی تھی. اس ٹائم ہمارے 5 چکر لگ چکے ہوئے تھے، 2 چکر ہمارے طواف کے رہتے تھے. تو بڑی قریب ہمیں جگہ ملی، ادھر ہی ہم لوگوں نے جی عصر کی نماز پڑھی. عصر ہو چکی ہوئی تھی. اب ہمارے پاس تقریباً کہہ لیں مغرب کا جو ٹائم تھا نا اس میں ہم نے صفا مروہ کو بھی پورا کرنا تھا. اور یقین کریں یہاں پہ آپ کو میں بتاؤں رش ہونے کے باوجود اتنا دھکا لگتا ہے، اتنا دھکا لگتا ہے کہ انسان پورا نا گھوم جاتا ہے. یہاں پہ لوگ کسی کی پرواہ نہیں کرتے. لوگوں کو بس صرف یہ ہے کہ ہم اپنے حال میں مست ہو کے نا بس اپنے آپ کو ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں. پر یہاں پہ لوگوں کو ضرور خیال کرنا چاہیے میں تو کہتی ہوں، کیونکہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے گھر آئے ہوئے ہیں اگر ہم یہ چیزیں نہیں نا دیکھیں گے، خیال نہیں کریں گے تو پھر ایسا فائدہ نہیں ہے.
پر یہاں پہ انہوں نے نا ایک بہت زیادہ ایسے کہہ لیں کہ بزنس مجھے لگتا ہے کہ بنا لیا ہے۔ اور باقی وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ لوگ بھی جو نہیں آیا، میں پھر یہی بات کروں گی، وہ ضرور آئیں یہاں پہ آ کے اللہ کا گھر دیکھیں۔ اتنا خوبصورت یہ سارا جو منظر ہے نا، وہ آنکھوں میں بندہ بند کر لیتا ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ جب مدینہ کے بارے میں سنتی تھی کہ مدینہ سے جب باہر واپس آتے ہیں نا تو آپ کو بڑا دل اداس ہوتا ہے، بہت اس طرح کی میں باتیں سنتی تھی، اور واقعی یہ بات سچ ہے کہ مدینہ سے جب ہم لوگوں نے واپس آنا تھا نا، تو اس رات کو میں نے میری بڑی پیاری پیاری دو بھئی شہزادیاں ہی ہیں، ایک امارہ اور ایک مومنہ، ان دونوں کے ساتھ میں نے رات عبادت کی۔ اور تقریباً ہم نے یہ بتانے والی بات نہیں ہے، پر میں اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ لوگ بھی جب آئیں تو ضرور اس طریقے سے ہی آئیں۔ تو ہم لوگوں نے ماشاءاللہ کوئی 20 نفل وہاں پہ ادا کیے مسجد نبوی کے اندر۔ میں نے وہ بھی اپنی پکچرز کمیونٹی میں شیئر بھی کی ہیں، آپ لوگ دیکھنا مسجد نبوی کس قدر خوبصورت، کس قدر حسین لگ رہی تھی نا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ اور جب ہم گئے تھے تو وہ مسجد نبوی تقریباً خالی تھی، بہت کم لوگ تھے۔ اور اچھا جی، وہ تو میں اب آپ کو بتاؤں، یہ اب میں آ گئی ہوں صفا مروہ کی سائٹ پہ۔ اب آپ کو یہاں سے میں زوم کر کے اس لیے دکھا رہی ہوں کہ آپ کو رش نظر آ رہا ہوگا، پر آپ نے یہ رش دیکھ کے نہیں گھبرانا۔ جب ہم رش میں بھی چکر لگا رہے ہوتے ہیں نا، بس آپ نے اتنا دل کے ساتھ، لگن کے ساتھ کچھ بھی پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کا وہی دیکھنا ہے۔ اور بس جی، صحیح بتاؤں، یہ سب کچھ کرنے کے بعد اتنی بھی تھکاوٹ تو نہیں تھی نا کہ اس ٹائم یہ بات سچ ہے کہ میرے سے پیدل چلنا بہت مشکل ہو رہا تھا، پر پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمت دے رہا تھا۔ بس جی، پھر ہم یہاں پہ آئے، یہاں پہ آ کے ہم نے تھوڑے بہت فروٹ وغیرہ لیا، کیونکہ ایک ہی چیز کھا کھا کے بھی نا دل بندے کا تھک جاتا ہے۔ تو یہاں سے آ کے ہم لوگوں نے تھوڑا سا فروٹ لیا، لے کے تو پھر میں نے کہا چلو میں آپ لوگوں کے ساتھ چھوٹی سی ایک ویڈیو بھی شیئر کرتی ہوں۔ رمضان میں جو پروگرام بناتے ہیں نا لوگ آنے کا، وہ ضرور آئیں اور کوشش کریں کہ پہلے 10 روزے جو ہیں نا اسی میں ہی پروگرام بنائیں۔ اچھا، ہم لوگوں کا نا اب عمرے کے بعد یہ افطاری کا بھی پروگرام تھا کہ ہم افطاری بھی ادھر ہی کریں۔ تو بس پھر ہم نے ادھر کلاک ٹاور پہ جا کے، میری فرینڈ نے، ہم لوگوں نے وہاں سے بس کہہ رہے ہیں کہ یہ تربوز لیا، اتنا ریڈ تھا نا، اتنا مزے کا میٹھا، وہ ہم نے کھایا۔ ساتھ ہم لوگوں نے ان کی یہ جو لسی ہوتی ہے وہ لی، کوئی شیک وغیرہ لیے، جوس لیے، کھجوریں لی، اور بس یہ کھا پی کے تو بس پھر اس کے بعد ہم لوگ واپس آ گئے تھے گھر۔ میں نے کہا چھوٹی سی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں، جن عورتوں کو، جن لوگوں کو زیور کا بڑا جنون ہے، یہ ان کے لیے ویڈیو ہے، تو میں ان کو دکھاؤں۔ یہاں پہ زیور ایسے لگا ہوتا ہے، یقین کریں جیسے پتہ نہیں کوئی آرٹیفیشل لگا ہوا ہے۔ بہرحال مجھے تو اتنا کوئی خاص تھا نہیں، نہ میں نے اتنا دیکھا، نہ میرا کوئی دل تھا۔ بس میرا تو دل یہی تھا کہ میں کوشش کروں گی کہ کل بھی ایک طواف کروں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے ہمت دی تو ضرور میں نے کل کا کرنا ہے۔ اور باقی میری دعاؤں میں جتنے میرے یہاں سے چلے گئے ہیں نا، جتنی میری فیملی، پیاری فیملی جو لندن چلی گئی ہے، پاکستان چلی گئی ہے، انہوں نے میرا بہت زیادہ ساتھ دیا ہے، اور بہت ہم نے مزہ کیا تھا یہاں پہ کہ اکٹھی عبادت کا، آنے جانے کا، شاپنگ کا ایک اپنا مزہ تھا۔ تو بس مجھے اپنی دعاؤں میں اپنے شامل رکھنا ہے۔ اور یہاں پہ یہ میری بہت پیاری، میری کتنی پیاری میں آپ کو بتاؤں، آنٹی، ان کا بیٹا اور ان کے ہسبینڈ آئے ہوئے تھے میرے سے ملنے کے لیے، اور یہ ہیں ڈائی کراچٹ، جن کو آپ لوگ جانتے ہیں، یہ ان کا بیٹا حنزلہ ہے اور انکل قیوم۔ بہت ٹائم کے بعد ملاقات ہوئی، پر جو ہوئی بہت مزہ آیا۔ چلیں جی، مجھے اپنی دعاؤں میں شامل رکھنا۔